His special guest, Dr. Kamis, to come on to the dais and deliberate upon the topic. Firstly, I will say I am not a doctor, I am a pharmacist by profession. I have done my M.Pharma in pharmacy practice from Kashmir University, presently working at pharmacist at SDM Sopur. So this was the clearance regarding the misconception. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa amma ba'd. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقال رسول صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما نافعا. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. محترم المقام عزیز پرنسپل صاحب، دیگر جو بھی مہمان خصوصی ہے، پیارے اساتذہ صاحبان اور اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. As you all know, we are here to celebrate World No Tobacco Day. As a theme this year, WHO has kept that tobacco is protecting children from tobacco industry interference. تو جیسے کہ بہت سارے اس پہ بات کی گئی کہ ٹوبیکو سے لگ بھگ 8 ملین ڈیتھس ورلڈ وائڈ ہوتی ہیں، جو تقریباً 13% ٹوٹل ڈیتھس جو ورلڈ میں ہوتی ہے، 13% ڈیتھس ہوتی ہے جو تمباکو سے ہوتی ہے. تو اس ضمن میں بہت ساری باتیں ہوئی، آپ نے اسپیچ بھی دیکھا، اس سے بھی بہت کلیئر میسج ہو رہی تھی کہ ہاؤ اٹ از امپیکٹنگ آور سوسائٹی, how it is impacting our environment, how we are losing our loved ones. تو کیسے اس کا امپیکٹ ہو رہا ہے. جیسے کہ میڈیکلی اور دونوں، میں میڈیکل سائنس اور اسلامک دونوں اصلوں کو ایک ساتھ چلانے کی کوشش کروں گا، دونوں کو ایک پلیٹ فارم پہ لا کے اس پہ بات کرنے کی کوشش کروں گا. جیسا کہ کوئی بھی ڈیزیز ہو یا کوئی عادت ہے، if it's a bad habit or a disease, there are two things جس کو ہم اس کو ٹیکل کرنے کے لیے ہم دو چیزوں سے کام لیتے ہیں. فرسٹ از پریونشن، سیکنڈ از کیور اور ٹریٹمنٹ. تو پریونشن کو لے کے ہم جب پہلے بات کرتے ہیں تو پہلے ہم پریونشن اسٹیپ کو لیتے ہیں کہ ہم پریونٹ کیسے کریں. تو اس سال کا تھیم بھی اسی ریلیٹڈ ہے کہ یو ہیو ٹو پروٹیکٹ یور چلڈرن، دیٹس فیوچر. جو ہمارے جنریشن آ رہی ہے، ہم اس کو ڈرگس مفت کیسے رکھیں، ہم اس کو ٹبیکو فری کیسے رکھیں. اس زمین میں بہت ایک امپورٹنٹ رول جو آتا ہے. اگر آپ پریونشن کی بات کریں گے تو ہم اسلام کا اصل ساتھ دیکھیں گے، ہم پیچھے 1450 سال جائیں گے. تو عرب کی حالت اس ٹائم کیا تھی؟ وہاں پہ بہت ساری شراب عام تھی، بے حیائی عام تھی، لڑکی کو زندہ دفنایا جاتا تھا، بہت ساری چیزیں تھی جو اس ٹائم اس سوسائٹی میں پریویلنٹ تھی. لیکن جب پہلی وحی نازل ہوئی تو وہ یہ نہیں تھی کہ لڑکی کو زندہ دفن مت کرو، وہ یہ نہیں تھی کہ آپ شراب مت پیو. تو بہت یہ ان چیزوں کے بارے میں نہیں. تو پہلی آیت کیا نازل ہوئی؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق. اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ علم کی اہمیت کیا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سکھایا کہ پہلے پڑھو. دیٹ مینس آپ ہر انسٹیٹیوشن پہ دیکھتے ہیں سورہ بقرہ کی وہ جو آدھی آیت کی ہوتی ہے 275 ورس نمبر
min az-zulumati ila an-nur. It's going to take you from darkness to light. یہی ہے جو آپ کو ڈارکنس سے کہاں لے جا رہا ہے, لائٹ کی طرف لے جا رہا ہے. That means جب علم آیا تو اس علم کی وجہ سے, جب قرآن آیا, حدیث آیا, اس علم کی وجہ سے ہی وہ سوسائٹی میں وہ قصور دور ہو گئے, وہ سارا سوسائٹی جو ان چیزوں سے بری ہوئی تھی وہ بالکل صاف ہو گئی. تو اس سے لے کے ہم کیا آج کر رہے ہیں, تو یہاں پہ جو ایک پروگرام ہے, حالانکہ یہ گراؤنڈ لیول پہ ہونا چاہیے, یہ should be on ground level, پیرنٹس بھی ہونے چاہیے, یا جو اس پہ انوالوڈ ہے ان کو لایا تھا کہ اویئرنیس ہو. اب آپ یہاں پہ ہو ایز اے پیرنٹس, یہاں پہ ٹیچرس ہیں اور ایز اسٹوڈنٹس. اب اٹس یور ڈیوٹی ٹو ڈسیمینیٹ انفارمیشن جو آپ یہاں سن رہے ہیں, جو آپ یہاں لے کے جا رہے ہیں, یو ہیو ٹو ڈسیمینیٹ ٹو ادرس. کیونکہ حدیث کا اسلوب ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولا آیا, اف یو نو a single verse you have to carry others. دین اس آپ کو پھیلانا ہے, آپ کو دوسرے کو یہ بات بولنی ہے. تو جو یہاں سے آپ لے جاؤ گے تو یہ علم ہی ہے. اس میں آپ دو کا رول آتا ہے. فرسٹ رول از اب ٹیچرز. اب ٹیچرز بچوں کو ایجوکیٹ کرتے ہیں, علم سکھاتے ہیں. جیسے ڈاکٹر صاحب نے ایک لمبا لسٹ بولا, میں اس میں زیادہ نہیں جاؤں گا, یو ہیو آلریڈی ہرڈ اٹ. ایک لمبا لسٹ بولا کہ یہ ہمارے ریسپریٹری سسٹم پہ کیسے افیکٹ کرتا ہے, امیون سسٹم پہ کیسے, ریپروڈکٹیو سسٹم, ہر سسٹم پہ یہ کیسے ہمارے یہ افیکٹ کرتا ہے اور اس کو خراب کر دیتا ہے. تو یہ انفارمیشن ایک ٹیچر کی ذمہ داری ہے, یہ بچوں تک یہ انفارمیشن پہنچائے, یہ اویئرنیس پہنچائے. جیسے کہ 31 مئی کا بھی یہی مقصد ہوتا ہے کہ اس میں انفارمیشن پہنچائی جائے تاکہ اس پہ ہم کام کر سکیں, اس پہ اچھی طرح سے لوگ اس سے دور رہ سکیں. آپ کو پتہ ہے سگریٹ کمپنیز تو ویسے بھی وہاں سے, میں اس لیے اسلام کا اسلوب اس کے ساتھ ساتھ چلا رہا ہوں کیونکہ سگریٹ کے پیکٹ میں اٹ کاز کینسر. اب وہاں پکٹوریل ریپرزنٹیشن دیتی ہے, کہیں تھوڑ دکھایا جا رہا ہے, کہیں لپس دکھائے جا رہے ہیں کہ اس سے یہ ہو رہا ہے. لیکن انفارچونیٹلی ان ریپرزنٹیشن کے باوجود بھی کوئی خاصا اثر لوگوں پہ نہیں آ رہا ہے. تو بیسک علم اور دین یہ ساتھ ساتھ چلے گا, because it is a driving force. Religion is the driving force جو انسان کو, چاہے وہ بری عادت ہے, چاہے وہ برا کام ہے, ہر کوئی چیز اس سے وہ دور رکھے گا. یہ ٹیچرز کی ذمہ داری ہے کہ ٹیچرز ہر معاملے میں, it's not only the smoking, ہر بیڈ ہیبٹ پہ, تو اخلاقیات پہ آپ کے اسکول کے ساتھ اخلاقیات کا بھی درس ساتھ ساتھ ہونا چاہیے تاکہ معاشرے میں کل جا کے یہ انسان اچھا انسان بن سکے. اس کو ہمیں خالی IPS آفیسر یا ڈاکٹر نہیں بنانا ہے, بس ساتھ ساتھ ہم اس کو ایک انسان بھی بنانا ہے, ایک مسلمان بھی بنانا ہے جو ہر کسی میں عدل و انصاف سے کام ہے. اس کے بعد آتا ہے پیرنٹنگ پہ. اب پیرنٹس کا کیا رول رہتا ہے؟ اب ہم ڈوز اینڈ ڈونٹس آپ دیکھتے ہیں, پیرنٹس کو یہ کرنا چاہے, پیرنٹس کو یہ کرنا چاہے, پیرنٹس کو وہ نہیں کرنا چاہے, پیرنٹس کو وہ نہیں کرنا چاہے. میں زیادہ لمبی لسٹ نہیں بتاؤں گا. I will just tell one thing. وہ ون تھنگ اب ایسے رہے گا کہ کوئی آٹومیٹک مشین ہے, آپ نے سوئچ آن کیا, یو آر جسٹ پلگنگ ان, آپ آن کر رہے ہیں, دیٹ ول ڈو آل دی ورکس فار یو. اب آپ کا سارا کام نوٹ کر لو وہ لائن. آپ کو کیا کرنا ہے ایز اے پیرنٹ, بچے کو دین سکھا, دین اس کو ہر کچھ چیز سکھائے گا. ٹیچ یور چلڈرن دین, دین ول ٹیل ہم ایوری تھنگ, ایوری واک آف لائف اس کو رہنمائی کرے گا. پہلے تو وہ ماں باپ کو یہ نہیں کرے گا, دین اس کو سکھائے گا. ہوا معکم اینما کنتم, آپ کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ ہر وقت ہے جہاں پہ آپ ہو. تو بچہ جہاں پہ ہے تو یہ ڈرگس کی طرف نہیں جائے گا. اس کو ذہن میرے ساتھ میرا اللہ ہے, تو میں کیسے غلط کام میں مبتلا ہو جاؤں گا, کیسے میں ڈرگس میں مبتلا, کیسے میں ڈرگس بیچ کر دوسرے کو نقصان پہنچاؤں گا. ایسے ہی دین اس کو سکھائے گا ماں باپ کی عظمت, ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے, رزق رب کی رزق والد کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے. تو یہ چیزیں اس کو دین سکھائے گا. جو میں نے سورہ ابھی جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی, اس کا مفہوم یہی ہے کہ do not put yourself into destruction by your own hands. خود سے اپنے آپ کو ڈسٹرکشن میں مت ڈالو. یہ بھی اس کو قرآن سکھائے گا. دوسرا اس کو قرآن اس کو یہ سکھائے گا لا ضرر ولا ضرار. ایک تو خود کو نقصان مت پہنچا اور دوسرے کو نقصان مت پہنچا. وہ دین اس کو ہر معاملے میں, ہر
जगह पे रहनुमाई करेगा। जो तो इम्पोर्टेंट क्या है कि बच्चे को दीन सिखा, दीन उसको हर कोई चीज सिखा, ये एक बात है। इससे बच्चा ड्रग से भी दूर रहेगा, इससे बच्चा गलत कामों में भी मुब्तला नहीं होगा, और दीन इसको कामिल इंसान बना के एक अच्छी रहनुमाई करेगा। अब दूसरी पार्ट आती है, तो इसको दीन उसको ये भी सिखाएगा ये अल मर वाला दीन खलील, इंसान अपने किसके दीन पे होता है, दोस्त के दीन पे होता है। जैसे एक कॉमन है, a man is known by the company he keeps, दीन उसको सिखाएगा कि पेरेंट्स को ये भी बोलेगा कि आप किसके साथ जा रहे हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज जो बच्चा अभी सिगरेट में दिखाया गया था, वो सिगरेट में कैसे मुलव्वस हुआ, इट्स वाज बिकॉज कि उसका जो फ्रेंड था वो सिगरेट पीता था, उसने उसको मुलव्वस किया। अब पेरेंट्स को, टीचर्स की ये जिम्मेदारी है, जो हमारा ये बच्चा है किसके साथ चल रहा है। अब बच्चों की जिम्मेदारी ये है, आप कॉन्शियस बच्चे हो, आपको जो भी सिगरेट दोस्त पी रहा है, आज से उसके साथ बैठा, आज के साथ सिगरेट वाले दोस्त के साथ नहीं चलना है। आप बोलेंगे मुझे कॉन्फिडेंस है, मैं इन्वॉल्व नहीं होगा, लेकिन कभी घर की टेंशन, कभी माँ बाप की टेंशन, कभी एग्जाम की टेंशन, कोई और टेंशन, यही मौका आपको देगी कि चलो आज पी लेते हैं, कुछ नहीं होगा। एक बार जो पी लिया, निकोटीन का असर ये है कि यह आपको डिपेंडेंट बनाएगा, यह आपको डिपेंडेंट से नहीं छोड़ेगा। अब दूसरा इसमें क्या है कि अब क्योर है, या हम इसको बोलेंगे आप प्रिवेंशन के बाद हम इसको ठीक करेंगे। अब कई बच्चों में ये लत लग गई है, 2 मिनट में मैं इसको कंक्लूड करूंगा। अब किसी में, चाहे वो पेरेंट है चाहे वो बच्चा है, जिसमें ये लत लग गई है, अब कैसे करें, इसका भी हम दीन का उसूल देख लेंगे कि जब शराब आम थी, उस टाइम भी शराब की हुर्मत के स्टेजेस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको उसके फिर छोड़ने में काम आएंगे, क्योंकि जब पहली बार एट ए टाइम कुरान में ऐलान नहीं हुआ कि शराब को छोड़ो, ये नहीं आया। पहले क्या आया, आप आपसे ये सवाल करते हैं कि जुआ और शराब क्या है, तो आप कह दीजिए कि इसमें बड़ा गुनाह है और नफा कम है, ज्यादा गुनाह है। तो पहले इसे रोका गया, अब ज़हनशी किया जा रहा है, यू आर प्रिपेयरिंग, ये प्रिपेयर हो रहा है कि अब ये गलत बात है, ये गलत चीज है। ये डायरेक्ट नहीं बोला कि छोड़ो, क्यों नहीं बोला ये मैं बाद में बताऊंगा। अब दूसरा उसकी बाद दूसरी आयत नाज़िल हुई कि अब नमाज के टाइम ये आपको जिक्र और अल्लाह की नमाज से आपको दूर रखेगा, अब उस टाइम छोड़ो। तो नमाज के टाइम इसकी छोड़ने की हुर्मत आ गई। अब लास्ट पे या लज़ीना आमनू इन्नमा खम्र वल मैसर वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमल शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। अब लास्ट पे आ गया, अब छोड़ दो। अब इसकी फिलॉसफी क्या है, ऐसे क्यों छोड़ा गया। अब आज साइंस आज बताता है कि अगर आपने निकोटीन या कोई भी ड्रग इस्तेमाल किया, इसकी डिपेंडेंस होगी। अब डिपेंडेंस अब होगी, अब आप एब्रप्टली इसको छोड़ दोगे तो विड्रॉल सिम्टम्स आ जाएंगे। तो कभी इरिटेबल हो जाएगा, वो हर किसी से झगड़ा करेगा, उसका बाउल इरेगुलर होगा, कभी कब्जी होगी, कभी डायरिया होगा, तो उसकी हेल्थ पे बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि जो निकोटीन है इसने ये किया है। तो अल्लाह तबारक तआला ने 1450 साल ये उस्लूब दिया है कि छोड़ो, मगर क्या, इट शुड बी ग्रेजुअल, कट इट डाउन बट इट शुड बी ग्रेजुअल। तो इसी तरह जो भी स्मोक हो, चाहे कोई बच्चे को लगे, चाहे कोई भी हो, चाहे जो भी सुनते हैं, उनके लिए इंफॉर्मेशन। अब आपको छोड़ना है, इसको ग्रेजुअली टेपर करो। इफ यू आर टेकिंग 10 cigarettes a day, cut it down by 1, पहले 9 लो, उसके बाद let it be for 10 days, let it be for 20 days, उसके बाद 8 करो, 7 करो, 6 करो, 5 करो, 4 करो, 3 करो, 1 करो, and that means gradually you will, ये जो डिपेंडेंस है, जो निकोटीन डिपेंडेंस आप में है, ये आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगी और अल्टीमेटली आप उसको छोड़ दोगे। और कुल मुस्करिन खामर व कुल मुस्करिन हराम, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये हराम है। अब इसमें क्या हुआ कि पहले उलमा जो है, पहले इतनी इंफॉर्मेशन नहीं थी कि सिगरेट के नुकसान कितने हैं, तो उन्होंने जो फतवा दिया वो फतवा इसी रिलेटेड था कि ये हराम नहीं है। अब आहिस्ता आहिस्ता जब पता चल गया कि इसमें कितने नुकसान आते हैं, तो यही हो गया कि आप इसको डिसकंटिन्यू करो, क्योंकि इसमें अब ये ज़रारा वाला ज़िरा, आप न किसी को नुकसान पहुंचा सकते हो। लेकिन इफ यू आर ट्रीटिंग इट एज अ हराम, इट इज नॉट अ सिन, देन व्हाई यू आर, अगर ये आपको लग रहा है ये हराम है, तो why you are, जब इसको आप when you are turning off, you are turning off in your hand, आप why don't you speak
Bismillah before using it? Why don't you say Alhamdulillah after you are smoking? Why don't you, if it is mercy from Allah, astaghfirullah, why don't you teach your children? It is a fun. تو یہ چیزیں ہیں, یہ چیزیں ساری کنفر کرنے کے بعد یہ چیزیں پتہ چلتی ہے, تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کو چھوڑنا ہے. اسی طرح لاسٹ ایک بات بتاؤں گا کیونکہ ٹائم نہیں ہے. تو لاسٹ ٹائم بھی میرے ڈاکٹر صاحب نے یہ بات بتائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ایک ناپسندیدہ عمل ہے وہ یہ حرام ہے, کیونکہ اس ٹائم نیند تھا کہ ہمارا اسی ٹائم حرام ہوا ہوتا. تو اس زمین میں یہ بات یاد ہے کہ ایک بندہ, ہر کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہونی چاہیے نا, اور بندہ منہ میں وہی ہے جس کو سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو, اور اس بندے کو جو سگریٹ پینے والا بندہ اس کو کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب نہیں ہوگی. وہ خواب میں کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں, اگر دیکھے گا بھی لیکن دور سے دیکھے گا, اچھی طرح سے زیارت نہیں ہو سکتی ہے. اس لیے کٹ اٹ ڈاؤن فار دی سیک آف اللہ, کٹ اٹ ڈاؤن کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو. آج یہ ارادہ کر کے اس کو کٹ کرو تو انشاءاللہ آپ کو you will find it is reward here and hereafter. لاسٹ میں اسی سے کنکلوڈ کروں گا, اسٹاپ اسموکنگ, اسٹاپ اسموکنگ, اسٹاپ اسموکنگ بفور اسموکنگ اسٹاپس. جو واقعی دعوانا کل ہے براد. Thank you very much, respected Fadil sir. Let me directly